الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم فیومئذ پس اس دن لا ينفع الذین ظلموا نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا معذرتہم ان کا معذرت کرنا ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی وہ معذرت کا موقع دیے جائیں گے یا معذرت قبول کیے جائیں گے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا یقیناً ہم نے بیان کی ہیں للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال وَلَئِن جِئْتَھُم بِآیَةٍ اور یقیناً جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی لاتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہتے ہیں یا کہیں گے وہ لوگ جن نے کفر کیا ان انتم الا مبتلون نہیں ہو تم مگر جھوٹے کذالک اسی طرح یطبع اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو جانتے نہیں علم نہیں رکھتے فاصبر آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور نہ آپ کو ہلکا کر دیں وہ لوگ کہ جو اس وعدوں پر یقین نہیں رکھتے قیامت کے دن سارے مانیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور باقی ساری چیزیں جس کے پیچھے لگ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا تھا ان سب چیزوں سے اعلان برات کریں گے بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جس طرح سادات دینی اعتبار سے بڑے لوگ جنہوں نے گمراہ کیا یعنی دین کے اندر وہ بڑے سمجھے جاتے تھے لیکن وہ گمراہ تھے لوگوں کو اللہ رسول کے علاوہ کہیں اور لے کے جاتے تھے وہ کبرانا دنیاوی بڑے لوگ ان کا ذکر کیا گیا شیطان ابلیس کو دیکھیں گے اس کو پکڑیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا اس طرح جس نے بھی کسی کو گمراہ کیا ہوگا وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا حتیٰ کہ ماں باپ کی پیروی کرنے والے آباء و اجداد کی پیروی کرنے رسوم و رواج کے پیچھے جانے والے اور قوم اور قبیلے کی فکر رکھنے والے یہ اللہ نے نام لے لے کے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن یہ اس کی دشمنی کی صورت میں یہ تعلق بدل چکے ہوں گے اور یہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا کہ اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا یا ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ان سے پوچھو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو فرمایا اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون نہ ہی معذرت کا موقع ہوگا اور نہ ہی معذرت فائدہ دے گی نہ ہی قبول کی جائے گی وہاں معافی تلافی کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس لیے قرآن پاک یہاں موجود ہے اس کے ذریعے یہ فرقان ہے فرق کر لیں حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بس اوقات ماں باپ بھی ہیں بس اوقات کوئی دینی اعتبار سے بڑا بھی دنیاوی اعتبار سے بڑا بھی اس میں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے نا جب اس کو آپ خیر کل سمجھ لیں گے کہ اس کی جو بھی بات ہے جو بھی حرکت ہے وہی دین ہے ہمارے لیے تو یہ گمراہی ہے اس لیے اب یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ کہ دیکھیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو یہ بھی اللہ غفور الرحیم نہیں فرمایا جی جب اللہ غفور الرحیم تھا نا تو تب ہی اس نے یہ باتیں کہی ہیں اللہ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دوسری صفات جو اس نے خود کہی اس کا انکار کر دو یہ کون سا اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والی بات ہے تو فرمایا اس دن یہ فائدہ نہیں دے گی تو فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اب یہ ہے کہ فرق کیسے کریں اس کو پڑھیں ورنہ یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے جی کمانا میں تو آپ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا اور مارکیٹ میں آپ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں جی حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے تو اسی نماز والی عبادت کرتے ہو اسی یہ عبادت کرنے یہ بھی عبادت ہے نا تو ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کو عاجز کرنے والی اس کو دھوکہ دینے والی اور سارے معاذ اللہ جو انبیاء کرام ہے اور اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے اوپر ایسا اتہام کہ ان کو دین کی سمجھ اور فہم نہیں تھی اصل دین اس کے پاس آیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس قرآن میں مثالیں ذکر کی ہیں ہر طرح کی مثالیں ذکر کی ہیں پڑھ گیا نا پیچھے انبیاء کے بارے میں اچھی بری ٹھیک ہے اس میں بڑے لوگوں کی بھی بادشاہوں کی بھی امیروں کی غریبوں فقیروں جو بھی جس طرح کا بھی تھا اس کی مثالیں ذکر کی چاہے وہ ایمان والا تھا یا ایمان والوں کے مخالف کھڑا ہوا تھا ان دونوں کے انجام اس میں ذکر کر دیے ہیں ان کو دیکھ کے اپنے آپ کی اصلاح کرو وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی گئی اور ان لوگوں کی یہ حالت جو تھی اس کو ذکر کیا گیا کہ اکثریت آپ جب ان کے پاس آیات لے کے آئیں گے صحیح بات لے کے آئیں گے تو کیا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ مضارع کا صیغہ ہے اس میں دو معنی ہوتے ہیں ایک حال اور دوسرا استقبال کہ یعنی جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی اور آپ کے بعد بھی جب تک جن لوگوں تک حق پہنچتا رہے گا ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہوگی کہ جو یہ کہیں گے کہ ان انتم الا مبتلون کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن ہوں گے وہ کافر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جھوٹا کہنا یہ کفر ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جھوٹا کہہ دینا، اس کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یہ کفر ہے۔ اور اللہ نے یہاں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا یہ وصف ذکر کیا ہے کہ وہ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ، ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے آپ کی طرف سے تو وہ اس کو انکار کر دیتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کے دل، جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا، اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ جس طرح شروع میں قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے تو فرمایا آپ ان کو سنائیں بھی تو نہیں سنا سکتے۔ جس طرح ہم نے اسی مثال میں یہاں بھی پڑھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ نظریہ اس کا بن جانا، پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ کہے گا قرآن تو اڈے واسطے ہے، یہ میں پڑھتا جاتا تھا اور گمراہ ہوتا جاتا تھا، میں نہیں اس کو سمجھ سکتا، یا میں ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے بس اپنے آباء و اجداد وہی کافی ہیں، وہ یہ باتیں کرنے لگے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ اس وقت بندے کے ذہن کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں جب وہ حقیقی علم نافع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا غالباً سورۃ توبہ میں ہے الاعراب اشد کفرا نفاقا، جو دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، مرکز سے دور ہوتے ہیں، دین تعلیم سے دور ہوتے ہیں، تو ان میں کفر اور نفاق یعنی اسی چیز پہ اڑے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ منافقت کو پسند کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن اس دیکھیں نا، آپ 200 روپے کے اوپر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ جھوٹی قسم اٹھانے کا وبال کیا ہے، علم نافع نہیں ہے۔ جب علم نافع ہوگا تو انسان چھوٹی سی غلطی سے بھی بچے گا۔ میں حرم میں تھا تو میں قرآن پاک اٹھانے گیا تو میری جگہ پہ آ کے ایک عربی تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آیا نا تو میں نے اس کو شاید محسوس ہوا کہ یہ جگہ اس کی ہے، تو یقین مانے کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ قل اللہ تعالیٰ سے کہو کہ استغفر لو، کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی اتنی سی خطا۔ یعنی جب اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اتنا بھی کسی کے ساتھ کوئی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ استغفار کی طرف آتا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو وہ یہ علم کی بنیاد پہ، علم نہیں ہوگا تو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، یہ سارے معاملات بگڑتے جائیں گے اور انسان بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مطمئن سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ صحابہ کرام جنتی تھے، تھوڑا سا خطا بھی ہو جاتی تھی تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علم نافع حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے وہ جو حدیث سنی ہوئی ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ جو ہے وہ علم سیکھنا فرض ہے۔ وہ کیمسٹری بایو کا نہیں ہے، وہ یہ ہے ادھر سے مستعار لے کے وہ فٹ ادھر کر دیا، حالانکہ وہ یہ مراد ہے اس سے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے نا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا فاصبر، پھر صاف ظاہر ہے ایک آدمی جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے اور قرآن و سنت کے بالکل مخالف کھڑا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اسلام کو گرانے کی اور اسلام پسندوں کو اس میں طعن و تشنیع استہزاء یہ اس کا معمول ہوگا۔ تو فرمایا فاصبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پہ صبر کرنا ہے۔ ان وعد اللہ حق، پھر ان کے اشکالات، ان کی یہ چیزیں بس اوقات انسان کا ذہن پھیر دیتی ہے نا، بندہ یار یہ بھی تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یہ نظریہ نہیں چھوڑنا، اس کو ہمیشہ پختہ رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس جو اللہ نے کہہ دیا نا، جو یہ وہم و گمان، جو تقدیر ہے جی، یہ معاملہ ہے، اس طرح کی چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہوئے ڈاؤن کے نظریے کو اور الحاد کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو اگر کچھ بھی نہیں نا علم اس کے بارے میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیں یہ کہ ان وعد اللہ حق، بس جو اللہ نے قرآن و حدیث میں کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مخالف جو بھی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا وقتی طور پہ، لیکن وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، وہ دجل ہے، وہ فراڈ ہے۔ اس لیے سچی اور صحیح بات کیا ہے؟ ان وعد اللہ ہے حق، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فلاں ہے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اس کی وجہ سے یہ نہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ سارے نا جس طرح آج کہتے ہیں وہ سارے بے نماز نے میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، سارے فراڈ کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہوتا ہے نا، یہ جملہ فکرہ بہت عام ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ بات ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو ان وعدوں کے اوپر یقین نہیں نہ رکھتے وہ آپ کے یقین کو ہلکا نہ کر دیں، آپ کے اس نظریے کو ہلکا نہ کر، یعنی اتنا اور یہ ساری چیزیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں، اس کے تعلق کے ساتھ ہے۔ انسان جب اس کو پڑھتا رہے گا، اس کو سنتا رہے گا، تب ہی جا کے یہ چیزیں ہوں گی نا، وگرنہ جب بندہ اس سے پیچھے ہٹتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا جو الحاد کے اور دیگر فتنے ہیں دین مخالف، وہ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے علم نافع حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان کے اوپر حق الیقین رکھنا، اتنا یقین کہ جو کچھ بھی ہے
وہی بات سچی ہے اور اسی پہ ہی کاربند رہنا اور اسی پہ چلنا ہے، یہ یقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں والے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حق کا فہم اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور پھر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔